ریت کے نیچے چھپی سلطنت دا کنگڈم buried beneath the sand. ریت وہی ریت جس نے ہزاروں سالوں سے مصر کی زمین کو ڈھانپ رکھا ہے. دھوپ میں چمکتی تیز ہوا میں اڑتی ہوئی ریت، مگر اس کے نیچے سوئی ہوئی ایک ایسی دنیا ہے جس نے زمانے کو حیران کر رکھا ہے. یہ مصر ہے، فرعونوں کی سرزمین. وہ بادشاہ جنہیں خدا کہا جاتا تھا، جن کے اشارے پر دریائے نیل کا بہاؤ تک بدل جاتا تھا. مصر کا سورج جب نیل کے کنارے اگتا ہے تو سنہری روشنی ان پتھروں کو چھوتی ہے جو ہزاروں سال پہلے تراشے گئے تھے. وہ اہرام جو وقت کو شکست دے چکے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی کہانیاں، وہ کہانیاں جنہیں فرعونوں نے اپنی قبروں کے ساتھ دفن کر دیا. پرامن بادشاہت کی خون آلود بنیاد. کہا جاتا ہے کہ فرعون محض بادشاہ نہیں تھے، وہ خود کو او دیوتا ای سمجھتے تھے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ ابدیت کے تصور کے گرد گھومتا تھا. ان کا یقین تھا کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے. اسی لیے وہ اپنی قبروں میں وہ سب کچھ دفن کرتے تھے جو اگلی زندگی میں کام آ سکے، سونا، ہیرے، غلاموں کی مورتیاں اور حتیٰ کہ اپنے پسندیدہ جانور تک. ہر قبر کے دروازے پر ایک جملہ کندہ ہوتا تھا: جو بھی میرے ابدی آرام کو توڑے گا، موت اس کا مقدر بنے گی. یہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ عقیدہ. مصر کے کاہن اس لعنت پر پورا ایمان رکھتے تھے کہ اگر کسی نے فرعون کی نیند میں خلل ڈالا تو دیوتا خود بدلا لیں گے. وقت کی گرد میں چھپی ایک کہانی. 1400 سال تک ان قبروں کا ذکر محض داستانوں میں زندہ رہا. دنیا بدل گئی، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر ریت کے نیچے وہ سب کچھ ویسے ہی محفوظ رہا جیسے کل دفن کیا گیا ہو. 19ویں صدی میں یورپ کے محققین نے مصر کی طرف نظریں موڑ لیں. سائنس، تجسس اور لالچ تینوں نے مل کر ایک نیا جنون پیدا کیا: ایجپٹالوجی. دنیا کے امیر لوگ اپنے گھروں میں ممی کے ٹکڑے، سونے کی نقوش اور قدیم نوادرات سجاتے. قاہرہ کی مارکیٹوں میں فیروز فنگر، دا کوئینز مرر اور ٹوم سینڈ کے نام پر چیزیں بکتی تھیں. لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا جنون باقی سب سے بڑھ کر تھا: ہاورڈ کارٹر. ہاورڈ کارٹر ایک برطانوی نوجوان جس کا خواب تھا کہ وہ قبر تلاش کرے جو سب سے عظیم اور سب سے مکمل ہو، فرعون توت عنخ آمون کی قبر. ایک گمشدہ بادشاہ کی تلاش. توت عنخ آمون، وہ بادشاہ جس نے صرف 9 سال کی عمر میں تخت سنبھالا اور 18 سال کی عمر میں مر گیا. اس کی موت پراسرار تھی. کسی کو نہیں معلوم وہ قتل ہوا ابد دعا کا شکار. لیکن ایک بات سب جانتے تھے: اس کی قبر کبھی نہیں ملی. کارٹر نے اپنی زندگی کے 10 سال اس تلاش میں لگا دیے. ریت کے سمندر میں ہر دن کھودائی، ہر رات امیدوں کے سائے. اکثر لوگ کہتے بس کر دو، سب قبریں لوٹ لی گئی ہیں. لیکن کارٹر کا ایمان تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی چھپی ہے. پھر ایک دن، نومبر 1922، کارٹر کی ٹیم نے وادی الملوک، ویلی آف دا کنگز میں ایک پتھر کے نیچے کچھ غیر معمولی دیکھا: ایک دروازے کی محراب. دروازہ جو وقت نے بھلا دیا تھا. اس دروازے پر مصری علامتیں تراشی ہوئی تھیں، اور درمیان میں ایک جملہ لکھا تھا: جو بھی فرعون کے آرام کو توڑے گا، اس پر موت سایہ کرے گی. کارٹر نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا. ہزاروں سال بعد وہ لمحہ آیا جس کا خواب اس نے دیکھا تھا. لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بھی جاگ اٹھا. وہ لمحہ تاریخ میں درج ہو گیا جب کارٹر نے موم بتی جلائی، دروازے میں سوراخ کیا اور اندر جھانکا. اس سے پوچھا گیا: کیا تم کچھ دیکھ سکتے ہو؟ کارٹر نے صرف ایک جملہ کہا: یس وینڈنفل تھنگز. ریت کے نیچے کی چمک. اندر سونا تھا، ہیرے تھے، تخت تھے، تاج تھے، اور ان سب کے بیچ ایک تابوت جس پر فرعون کے چہرے کی سنہری نقاب چمک رہی تھی. تاریخ نے سانس روک لی. دنیا کے اخبارات چیخ اٹھے: فیروز ٹوم فاؤنڈ ایفٹر 3000 ایئرس. مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. کیونکہ کچھ دروازے اگر ایک بار کھل جائیں تو وہ پھر کبھی بند نہیں ہوتے. لعنت کا دروازہ کھل گیا. دا ڈور آف دا کرس ہیز بن اوپن. وادی الملوک کی راتیں ہمیشہ خاموش رہتی ہیں. بس ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ، کہیں دور ریت کے اڑتے ذرے، اور کبھی کبھار اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز. لیکن اس رات کچھ مختلف تھا. چاند کی روشنی میں جب ہاورڈ کارٹر نے اپنی موم بتی جلائی
تو यूं लगा जैसे पूरा जमाना सांस रोक कर देख रहा हो। सुनहरी दरवाजे के पार। दरवाजा खोलते ही एक जबरदस्त झोंका आया। हल्की सी सीलन सड़ने की बो और धूल में छुपा सूना। 3000 साल से बंद हुआ कमरा जैसे जिंदा हो गया हो। कार्टर ने अपने मुआविन से कहा, ध्यान से, हर चीज अपनी जगह पर रहनी चाहिए। ये तारीख है, खजाना नहीं। लेकिन टीम के बाकी अफराद के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। इतना सूना, इतने जेवरात और इतनी बड़ी दरियाफ्त। दुनिया में किसी ने ऐसी कब्र कभी नहीं देखी थी। ताबूतों पर देवताओं के नकूश, दीवारों पर मिस्री तहरीरें, और दरमियान में वो सुनहरी चेहरा। तूत अनख आमून का। पहली दस्तक। दूसरे ही दिन जब दरवाज़ा पूरी तरह खोला गया तो मकामी मिस्री मजदूरों ने हिचकिचाते हुए हाथ रोक लिए। एक बूढ़ा मुहाफिज बोला, साहिब, ये जगह मनहूस है, इसे मत छेड़ो। कार्टर ने मुस्करा कर कहा, लनतें सिर्फ कमजोर जहनों का वहम होती है। मगर वो ये नहीं जानता था कि वक्त उसकी बात का जवाब देने वाला है। इसी रात जब वो अपने खेमे में नोटिस लिख रहा था, काहिरा में हजारों मील दूर लॉर्ड कार्नोवन, जो इस मुहिम का माली सरपरस्त था, अपने कमरे में चीख उठा। इसे एक छोटा सा मच्छर काट गया था, लेकिन जख्म सूज गया, बुखार चढ़ गया और 2 दिन बाद वो मर गया। ऐनी शाहिद कहते हैं कि इसी लम्हे काहिरा भर में बिजली बंद हो गई, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, और उसके पालतू कुत्ते ने लंदन में ठीक इसी वक्त चीख कर दम तोड़ दिया। अखबारों के सुर्ख हरूफ चीखे, द कर्स ऑफ द फेरो स्ट्राइक्स, बदनसीबों की फहरिस्त। चंद दिनों में एक एक करके कार्टर की टीम के लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को बुखार, किसी को सांस रुकने का दौरा, और किसी की लाश एक खाली खेमे में मिली। चेहरे पर खौफ जमा हुआ था। काहिरा की फिजा बदल गई। बाजारों में लोग फिरौन की लानत के किस्से सुनाते। मकामी लोग कब्र के रास्ते में चलने से भी डरते। एक बुजुर्ग आलम ने कहा, देवताओं ने अपने बादशाह की नींद खराब करने वालों पर मौत तारी कर दी है। कार्टर की जिद। कार्टर अब भी बजिद था कि यह सब इत्तेफाक है। इसके लिए ये साइंसी तहकीक थी, ना कि अकीदा। मगर अंदर ही अंदर एक खलिश इसे घेर रही थी। रातों को वो ख्वाब देखने लगा। सिया अंधेरे में एक सुनहरी निकाब वाला चेहरा इसे घूरता, और एक आवाज कहती, तुमने मेरा सुकून छीन लिया। वो चौंक कर उठ बैठता, मगर जब दोबारा मोमबत्ती जलाता तो खेमे की दीवार पर सिर्फ उसकी अपनी परछाई होती। मौत का साया। 1923 के वस्त तक कार्टर के कई मुआविन मर चुके थे। डॉक्टरों ने कहा, बैक्टीरिया ओ जहरीली फंगस ईटूम के अंदर पाई गई। मगर उन बीमारियों का वक्त और अंदाज नाकाबिले यकीन था। अखबारात ने लिखा, जो भी फिरौन की कब्र में दाखिल हुआ वो जल्द ही मर गया। सिर्फ कार्टर बाकी है। दुनिया भर के लोग खौफ में मुब्तला थे, और मिस्र की हुकूमत ने नई कब्रें खोलने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। खामोश ममी। आखिरकार कार्टर ने वो लम्हा भी देखा जब ताबूत के अंदर से तूत अनखामून की असल ममी निकाली गई। सिया कपड़े में लिपटा जिस्म, और चेहरे पर सुनहरी निकाब, जिसकी आंखों की जगह काले पत्थर चमक रहे थे। कार्टर ने आहिस्ता से निकाब उठाया, और लम्हा भर को लगा जैसे ममी के होंठ हिले हों। पूरा कमरा साकित हो गया। महज मोमबत्ती की लो लरज रही थी। कार्टर ने जल्दी से पर्दा डाला, मगर देर हो चुकी थी। एक ना खत्म होने वाली बेचैनी उसके साथ चिमट गई। बदकिस्मती का सिलसिला। इसके बाद जो भी इस कब्र की अशिया को छूता, उन पर तहकीक करता, किसी न किसी हादसे का शिकार होता। किसी की जहाज में मौत, किसी की लैब में आग, और किसी का नामालूम बुखार में जाना। दुनिया ने इसे फेरोज रिवेंज ओ कहा। कुछ ने मजाक अड़ाया, कुछ ने यकीन किया, मगर सब ये मान गए कि तूत अनखामून अब भी अपनी नींद की हिफाजत कर रहा है। वक्त का पहला इंतकाम। चंद साल बाद कार्टर दोबारा इस जगह गया। रेत फिर से जमा हो चुकी थी, और सूरज गुरूब होते ही कब्र का दहाना अंधेरे में गुम हो गया। कार्टर ने खामोशी से मोमबत्ती जलाई।
रेत पर झक कर बोला, मैंने तुम्हें दिखाया, छीना नहीं। अगर तुम सुन सकते हो तो मुआफ कर दो। हुआ कि झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। कुछ देर के लिए लगा जैसे कब्र के अंदर से कोई आह आई हो। और यूं फिरौन की लानत वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली गई। एक एक करके सब मर गए। वैन बाई वैन दे आल डाइड। रेत के तूफान थम गए थे, लेकिन फिरौन की कब्र के आसपास एक और तूफान उठ चुका था, मौत का। काहिरा की फिजा में एक अजीब सा बोझ था। दिन की रोशनी मांद लगती, रात का अंधेरा और गहरा। लोग सरगोशियों में बात करते। बाजारों में बच्चे अपने खेलों में फेरोज़कर्स के नाम से एक खौफनाक खेल खेलने लगे। और उन सब के बीच एक आदमी अब भी जिद पर कायम था, हावर्ड कार्टर। पहला झटका, एक मुहाफिज की मौत। तूत अनखामून की कब्र की हिफाजत के लिए जो पहला मुहाफिज मुकर्रर किया गया था, इसका नाम मोहम्मद इस्माइल था। कहते हैं कि वो निहायत बहादुर शख्स था। मगर 3 हफ्ते बाद जब कार्टर एक सुबह वहां पहुंचा तो मोहम्मद खैमे के अंदर मुर्दा पाया गया। चेहरा सिया पड़ चुका था, आंखें खिली हुई, और हाथ में अभी तक वो तलवार थी जिससे वो कब्र की हिफाजत करता था। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा, मगर अहले मिस्र ने कहा फिरौन ने पहला वार कर दिया है। लॉर्ड कार्नओवन का इंतकाम। लॉर्ड कार्नओवन की मौत को अभी चंद महीने ही गुजरे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके खानदान में भी एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। इसकी बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे बाप के कमरे में जब वो मैंने महसूस किया कि कोई साया उनके ऊपर झक गया था, जैसे किसी ने उनकी जान छीन ली हो। इसी दौरान लंदन में एक अजीब वाकया पेश आया। कार्नओवन के घर के पालतू परिंदे को किसी नामालूम जानवर ने पिंजरे में मार डाला। कोई जख्म नहीं, कोई आवाज नहीं, बस परिंदा मर चुका था। साइंसदानों का काफिला। कई मुल्कों से साइंसदान आए, कुछ लानत का राज जाने, कुछ ममी के तज्जिए के लिए। एक डॉक्टर जिसने ममी की ताबूत से झांक कर पहली तस्वीर ली, 2 हफ्ते बाद टाइफाइड में मर गया। दूसरा माहिर इंसान कदीमा जो नकूश की नकल बना रहा था, एक रात अपने खैमे में सोया और सुबह नहीं उठा। जैसे नींद ही में किसी ने इसकी सांस रोक दी हो। किसी ने कहा रेत में जहर है, किसी ने कहा ताबूत में वायरस छुपा है, मगर सब ने महसूस किया कि मौत एक मखसूस दायरे में गर्दिश कर रही है, सिर्फ उनके आसपास जिन्होंने कब्र को छुआ था। कार्टर की खामोशी। कार्टर अब बात कम करने लगा। वो अब भी कहता ये सब इत्तेफाक है, मगर जब भी कोई नया हादसा होता वो कई घंटों तक एक ही मकाम पर बैठा रहता, खाली आंखों से ताबूत को तकता रहता। एक दिन इसके एक करीबी दोस्त ने पूछा, कार्टर तुम अब भी नहीं डरते? कार्टर ने आहिस्ता कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन मैं अब नींद में चीखने लगा हूं। शहजादा की मौत। 1924 में एक मिस्री शहजादा अली फहमी भी कब्र की जियारत के लिए आया। इसने मकामी रवायत के खिलाफ जाकर अंदर कदम रखा और हंसते हुए कहा, मैं लानत पर यकीन नहीं रखता। चंद दिन बाद वो काहिरा में अपने घर में कत्ल कर दिया गया। कातिल कभी नहीं मिला। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अब फेरोज़कर्स सिर्फ एक मकामी अफसाना नहीं रहा था, बल्कि बैन अल-अक़वामी खौफ बन चुका था। कब्रों की गूंज। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ने एक मजमून शाये किया, हु दर्स डिस्टर्ब द डेड? कौन है जो मर्दों की नींद में खलल डाले? अखबार के मुदीर ने बाद में बताया, जिस दिन ये मजमून छुपा, इसके दफ्तर में लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं और रात भर किसी अनजान शख्स की आहट आती रही। काहिरा म्यूजियम में जहां ताबूत रखा गया था, रात को मुहाफिजों ने बताया कि दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कभी कभार सुनहरी निकाब के करीब किसी के सांस लेने की आवाज आती है। एक माहिर का अंजाम। डॉक्टर रिचर्ड बैटल, जो कार्टर का करीबी साथी था, एक बार कब्र के अंदर काफी देर रहा। वापस आकर उसने कहा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर जब मुड़ा कोई नहीं था। चंद दिन बाद वो एक होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया।
چہرے پر خوف کا وہی جمود، جیسے اس نے آخری لمحے کچھ ایسا دیکھا ہو جو انسانی آنکھوں کے لیے نہیں تھا۔ لعنت کی سرحدیں۔ اب تک 17 افراد ایسے مر چکے تھے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس قبر سے تھا۔ دنیا بھر کے محققین دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے یہ سب توہم پرستی ہے، کچھ بولے یہ انتقام ہے، خداؤں کا انتقام۔ قاہرہ کے قدیم عالم شیخ عبدالسلام نے کہا، جب کسی قوم کا بادشاہ اپنے دیوتاؤں کے وعدے کے ساتھ دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر پر لعنت نہیں حفاظت ہوتی ہے، مگر جب انسان لالچ میں اسے چھیڑتا ہے تو وہ حفاظت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کارٹر کی آخری دیدار۔ 1930 کے بعد کارٹر تنہا رہنے لگا۔ دنیا اسے ایک ملعون مہم جو کے طور پر دیکھنے لگی تھی۔ ایک شام اس نے اپنے گھر کی دیوار پر ایک نشان دیکھا، وہی مصری سانپ کا نشان جو فرعون کے تابوت پر کندا تھا۔ کارٹر نے مسکرا کر کہا، تو تم اب میرے گھر تک آ گئے ہو؟ پھر موم بتی بجھا دی۔ 1939 میں کارٹر کی موت ہو گئی۔ کوئی بڑی بیماری نہیں، کوئی زخم نہیں، بس خاموشی۔ اس کے کمرے میں صرف ایک نوٹ ملا، میں نے کچھ دیکھا جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ وقت کی عدالت۔ توت عنخ آمون کی قبر آج بھی موجود ہے۔ سیاح آتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، مگر مقامی لوگ جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو زیر لب دعا پڑھتے ہیں۔ رات کے وقت اگر کوئی قبر کے قریب کھڑا ہو تو اسے یوں لگتا ہے جیسے ریت کے نیچے کوئی ہلکی سی سانس لے رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جو اب بھی جاگ رہا ہے۔ دنیا کے لیے ایک سبق۔ یہ کہانی صرف ایک لعنت کی نہیں بلکہ انسان کے غرور کی ہے۔ ہم وقت کو چیرنے، ماضی کو کھودنے اور خداؤں کی نیند توڑنے لگے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ بدقسمتی کیوں آتی ہے۔ شاید کچھ راز ہی رہنے چاہئیں، شاید کچھ دروازے ہمیشہ بند رہنے کے لیے بنے ہیں۔ ریت آج بھی خاموش ہے، مگر اس کے نیچے وہی آواز گونجتی ہے، میں اب بھی یہاں ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ممی کی خاموش فریاد۔ دا سائلنٹ کرائی آف دا ممی۔ رات کا وقت تھا۔ قاہرہ میوزیم کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک پہردار نے بتایا کہ اس نے ممی کے کمرے میں روشنی دیکھی، حالانکہ بجلی بند تھی۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر وہی تابوت، ساکت پرسکون مگر فضا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ تابوت کے شیشے پر دھند جمی تھی، جیسے کسی نے اندر سے سانس لیا ہو۔ وقت کا نیا سوال۔ کارٹر کی موت کے بعد دنیا نے یہ کہانی بند سمجھ لی تھی، مگر 1968 میں جب مصری حکومت نے ممی کا ایکس رے اسکین کیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایکس رے میں پتہ چلا توت عنخ آمون کے سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ عام موت نہیں تھی، یہ قتل تھا۔ دنیا نے سوال اٹھایا، اگر بادشاہ قتل ہوا تھا تو لعنت کیوں؟ کس نے لکھی اور کیوں؟ ایک نوجوان بادشاہ کی کہانی۔ توت عنخ آمون صرف 18 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک ایسا بادشاہ جو دیوتاؤں کا محبوب سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ اخناتون کی مذہبی پالیسیوں کے خلاف جا کر پرانے دیوتاؤں کی عبادت بحال کی، مگر محل کے اندر سازشیں پک رہی تھیں۔ وزیر اعظم ایک اور فوجی سربراہ خرم ہب اقتدار کے پیاسے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات جب نوجوان بادشاہ نے کسی راز کا انکشاف کیا تو اسے زہر دے دیا گیا، اور بعد میں سر پر سخت ضرب ماری گئی تاکہ موت قدرتی لگے۔ لعنت کا جنم۔ قتل کے بعد جب توت عنخ آمون کو دفن کیا جا رہا تھا، اس کے پرہیزگار پجاریوں نے اس کی قبر کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے، جو بھی میرے آرام میں خلل ڈالے گا موت اس کے پروں پر سوار ہو کر آئے گی۔ یہی وہ جملہ تھا جو کارٹر کو قبر کے دروازے پر ملا تھا، اور دنیا نے اسی کو او فیروز کرس او کا نام دیا۔ ریسرچ کی گہرائی۔ جب جدید سائنسدانوں نے تابوت کے اندرونی حصے کا معائنہ کیا تو ایک چونکانے والا انکشاف ہوا۔
تابوت کے اندرونی کپڑے اور لکڑی ایک خاص قسم کے فنگس مولڈ سے بھرے ہوئے تھے جو ایسپرجلس فلیوس کہلاتا ہے۔ یہ وہی فنگس ہے جو سانس کے ذریعے جسم میں جا کر مہلک بخار پیدا کرتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ جن لوگوں نے قبر کھولی انہوں نے لعنت نہیں بلکہ ایک مہلک جراثیم سانس میں لیے۔ مگر کیا یہ محض اتفاق تھا کہ یہ او زہریلی ہوا صرف انہی پر اثر کرتی تھی جو تابوت کے قریب گئے؟ پرانے پجاریوں کا علم ایک قدیم تحریر ملی جس میں لکھا تھا، ہم نے بادشاہ کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے زحل نیل اور فنگس کا آمیزہ استعمال کیا تاکہ جو بھی اسے چھوئے وہ سانس نہ لے سکے۔ یعنی فرعون کے پجاریوں نے اپنے بادشاہ کی لاش کو ایک قدرتی زہر اسے گھیر دیا تھا۔ یہ لعنت نہیں تھی بلکہ سائنس اور روحانیت کا وہ امتزاج جس نے ہزاروں سال بعد بھی موت بانٹی۔ نقاب کے نیچے جب ممی کا سنہری نقاب ہٹایا گیا، سائنسدانوں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ ممی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے کسی نے آخری لمحے میں کہہ دیا ہو میں واپس آؤں گا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس مسکراہٹ کی وجہ مومی مادے ریزن کی شکل تھی، لیکن قاہرہ کے لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ وہ ہنسی اب بھی ہر رات سنائی دیتی ہے۔ لعنت سے منافع تک پچھلی صدی میں جب توت عنخ آمون کے نوادرات دنیا بھر کے موزموہے میں بھیجے گئے، جہاں جہاں یہ خزانے پہنچے وہاں عجیب حادثے ہوئے۔ پیرس میں ایک نمائش کے دوران لائٹس اچانک پھٹ گئیں۔ نیو یارک میں ایک ماہر آثار قدیمہ کا ہاتھ جل گیا جب اس نے ممی کے ہار کو چھوا۔ لندن میں نمائش کے دوران ایک لڑکی بے ہوش ہو گئی اور بعد میں بولی۔ کسی نے میرے کان میں کہا واپس جاؤ۔ دنیا بھر میں کرس او کے نام سے ایک نیا تجارتی جنون پھیل گیا۔ کچھ لوگ خوف سے پیسہ کمانے لگے، کچھ ایمان سے لرز گئے۔ ایک مصری ماہر کا انکشاف، ڈاکٹر زاہی حواس جو بعد میں مصر کے سب سے بڑے آثار قدیمہ کے سربراہ بنے، نے کہا تھا میں نے خود توت عنخ آمون کی قبر کھولی ہے اور میں زندہ ہوں۔ لعنت صرف ان پر آتی ہے جو خوف و لالچ کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی حادثات ہوئے، مگر اب دنیا سمجھنے لگی لعنت کسی جادو سے نہیں بلکہ انسانی نیت سے جنم لیتی ہے۔ رات کا خواب، کہانی کے آخر میں ایک مصری محافظ جو سالوں سے قبر کی نگرانی کرتا تھا ایک رات چیختا ہوا جاگ اٹھا۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا فرعون مجھ سے بولا میں کسی سے ناراض نہیں، مگر میرا راز مت کھولو۔ اگلے دن اس محافظ نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور ریگستان کے ایک چھوٹے گاؤں میں جا بسا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیوں، اس نے بس اتنا کہا کچھ چیزیں انسان کے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اختتامیہ، توت عنخ آمون اب بھی اپنے سنہری تابوت میں سو رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی بولتی ہے۔ سائنسدان اب بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ لعنت تھی، زہر تھا، حادثہ، مگر جو بھی تھا اس نے ایک بات ثابت کی، وقت گزر جاتا ہے مگر تاریخ کبھی نہیں سوتی۔ ریت کے نیچے ایک نوجوان بادشاہ اب بھی اپنی خاموش فریاد سناتا ہے، اور شاید سننے والا کوئی نہیں۔ وقت کے قید خانے میں بادشاہ کی واپسی، دی فیرو ہو ریفیوزڈ ٹو ڈائی۔ رات کے آخری پہر ریگستان پر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ چاند کی روشنی ریت پر ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے کسی نے سنہری دھول چھڑک دی ہو۔ قاہرہ کے عجائب گھر میوزیم آف اینٹیکوٹیز کے اندر ایک پیری دار چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ سب کچھ عام سا لگ رہا تھا جب تک اس نے ممی کے کمرے سے ایک ہلکی سی آواز نہ سنی، ٹک، جیسے کوئی شیشہ اندر سے تھوڑا سا ہلا ہو۔ وہ چونک گیا، دروازہ کھولا، کمرہ ویران تھا مگر ہوا بھاری ہو گئی تھی۔ تابوت پر چمکتا ہوا نقاب اور موم بتی کی لرزتی ہوئی روشنی جیسے آنکھوں کی چمک، اسے لگا شاید وہ وہم دیکھ رہا ہے۔
لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے پورے مصر کو ہلا دیا۔ بدنصیب محافظ۔ اگلے دن وہ پیریدار مردہ ملا، چہرہ ٹھیک، جسم پر کوئی زخم نہیں، لیکن آنکھیں کھلی تھیں، ایسے جیسے وہ آخری لمحے میں کچھ دیکھ گیا ہو جس نے اس کی روح منجمد کر دی۔ ڈاکٹرز نے کہا دل کا دورہ، مگر عمارت کے باقی لوگوں نے رات کو عجیب آوازیں سنی تھیں، پھسلتی ریت، قدموں کی چاپ اور مومی کپڑوں کی سرسراہٹ۔ کچھ نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے ایک سنہری سایہ دیکھا جو دیوار کے پار سے گزرا، خواب اور حقیقت کے بیچ۔ اسی دوران ڈاکٹر الحسن، مصر کی مشہور ماہر آثار قدیمہ، ممی کی ڈیجیٹل اسکیننگ پر کام کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ 3D ٹیکنالوجی سے توت عنخ آمون کے چہرے کو دوبارہ زندہ کرے، مگر جب اسکین مکمل ہوا تو کمپیوٹر اسکرین پر ایک غیر متوقع لائن ابھری، میں سویا نہیں ہوں، تم نے صرف روشنی بجھائی ہے۔ لل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ الفاظ سسٹم میں موجود نہیں تھے۔ فائل بند کی، دوبارہ کھولی، مگر وہ جملہ غائب ہو چکا تھا۔ وقت کا دروازہ۔ چند دن بعد لل اور اس کی ٹیم نے تابوت کو دوبارہ اسکین کے لیے کھولا۔ اس بار کمرے میں سینکڑوں جدید آلات لگائے گئے تھے، لیکن جو ہی تابوت کے پاس کیمرہ آن کیا گیا، سب سکرین سیاہ ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے پوری عمارت میں بجلی چلی گئی، پھر لائٹ آئی، اور سب نے دیکھا تابوت کے اندر ممی کا ہاتھ معمولی سا ہلا ہوا تھا۔ کسی نے چیخ ماری، سب باہر بھاگے۔ لل اکیلی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر تم واقعی زندہ ہو تو میں تمہاری کہانی سنوں گی، مگر دنیا کے سامنے تمہارا مذاق نہیں بننے دوں گی۔ اور ایسا لگا جیسے کسی نے ہوا میں سرگوشی کی۔ پھر تم میری آخری گواہ ہو۔ خواب کی حقیقت۔ اس رات لل نے خواب دیکھا، ریت کا سمندر اور ایک نوجوان بادشاہ، سنہری لباس پہنے، نیزہ تھامے، ریت کے تخت پر کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی نقاب تھا، اور وہ بولا، میں نے اپنی سلطنت کھو دی، مگر تم نے مجھے وقت کے قید خانے سے آزاد کیا۔ اب میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر زمین ہلنے لگی، ریت کا طوفان اٹھا، اور بادشاہ کی آنکھیں جل اٹھیں، جیسے دو سورج ریت سے نکل آئے ہوں۔ لل چیخ کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی خود بخود بجھ گئی تھی۔ سائنس اور روحانیت۔ اگلے دن اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا، توت عنخ آمون کا جسم اب بھی توانائی خارج کر رہا ہے، جسے سادہ الفاظ میں لائف فریکوینسی کہا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وہ طاقت ہے جس نے صدیوں تک اس کی حفاظت کی۔ دنیا بھر کے ماہرین حیران رہ گئے۔ کچھ نے اسے کوانٹم کرس کہا، کچھ نے اسپرچول انرجی فیلڈ، لیکن لل کے لیے یہ اب سائنس نہیں رہی تھی، یہ ایمان بن چکی تھی۔ پھر وہ رات آئی۔ قاہرہ میں اچانک ایک طوفانی بارش شروع ہوئی، ایسی بارش جو صدیوں میں ایک بار ہوتی ہے۔ میوزیم کے نیچے موجود ریت میں دراڑ پڑی، اور ریت کے اندر سے پرانے تابوتوں کے ڈھکن خود بخود ہلنے لگے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا، کمرے کے دروازے کے سامنے ایک سایہ آیا، چند لمحے رکا، پھر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح تابوت کے قریب ایک چھوٹا سا پتھر رکھا تھا، جس پر مصری زبان میں لکھا تھا، وقت ختم نہیں ہوتا، بس شکل بدل لیتا ہے۔ اختتام، ایک نئی شروعات۔ لل نے فیصلہ کیا کہ قبر ہمیشہ کے لیے بند رہے، مگر اس کے جانے کے بعد کسی نے دیکھا کہ ممی کے چہرے پر ایک نئی دراڑ ابھر آئی ہے، جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ دنیا بھر میں آج بھی فیروز کرس اوپر فلمیں، کتابیں اور ریسرچ چل رہی ہے، مگر شاید اصل لعنت یہ ہے کہ ہم وقت کو سمجھنے سے زیادہ اسے قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقت کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ حتمی پیغام۔ توت عنخ آمون سو نہیں رہا، وہ بس دیکھ رہا ہے کہ انسان کب سیکھے گا کہ کچھ راز دفن رہنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ریت کے نیچے ایک بادشاہ اب بھی جاگ رہا ہے، اور جب تاریخ اسے پکارتی ہے
تو ہوا میں وہی سرگوشی گونجتی ہے۔ میں زندہ ہوں وقت کے قید خانے میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مزید ایسی تاریخی اور پراسرار داستانیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آف ورلڈ کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ تاریخ کبھی مرتی نہیں، بس اگلی صدی کا انتظار کرتی ہے۔